الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے اس سبق 10A میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر کاشف کی حبی صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور سر اور باقی لاحقین کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کو پورا کرتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ کچھ دعائیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ فعل ماضی کے جو ہے 4 صیغے نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ، یہ جو ہے اس کے افعال کی گردانیں کریں۔ الحمدللہ سبق نمبر 10 کے اختتام تک آپ 116 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں 28,000 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ آج کی پہلی دعا جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس میں سے کتنا جو ہے ہمیں آتا ہے۔ ربنا کے ٹکڑے کیجئے جی، ربنا کے ٹکڑے کیجئے۔ دو ٹکڑے۔ کون سے بردر؟ اقبال۔ ربا اور نا۔ ویری گڈ۔ ربا یعنی ہمارے رب۔ آتینا، آتینا کے ٹکڑے کیجئے۔ 2 ٹکڑے سر۔ آت دے نہ ہمیں۔ آتی اور نہ، آتی معنی عطا کر، دے نہ ہمیں۔ پھر دنیا، یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں، فی معنی میں دنیا، دنیا۔ اب دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ اسم ہے۔ نے کیسے پچھانا کہ یہ اسم ہے؟ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ ویری گڈ۔ یعنی اسم کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں کی الف لام آئے، جس بھی لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے۔ حسنتن، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اسم ہے، اسم ہے۔ تنوین کیسے پتہ چلا؟ اسم ہے۔ تنوین تنوین ہے۔ آپ سب درست فرما رہے ہیں۔ اسم کی 2 پہچان ہوتی ہیں، الف لام اور آخر میں یا تنوین آئے۔ وفی، یہ 2 ٹکڑے ہیں، وا معنی اور فی معنی میں۔ الآخرہ، الآخرہ جو ہے یہ کیا لفظ ہے؟ اسم۔ اسم ہے، الف لام۔ الف لام ٹھیک۔ کی وجہ سے دوسرا یہ بتائیے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ ویری گڈ۔ آخر میں گول تا آ رہی ہے، گول تا جب کسی لفظ کے آخر میں آئے وہ اکثر مؤنث ہوتا ہے، سوائے چند ایک کے وہ ان کے آخر میں بھی گول تا ہوتی ہے، جیسے طلحات، لیکن وہ مؤنث نہیں مذکر ہوتے۔ حسنتن، یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا۔ وقینا، اس کے ٹکڑے کیجئے، یہ اکثر کوئز میں آتا ہے۔ ہاں جی، کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3 ٹکڑے ہیں۔ ویری گڈ، آپ لوگ جو ہے سمجھ گئے۔ وا کے معنی ہوتا ہے اور، کی معنی جو ہے بچا، نہ ہمیں، وقینا اور بچا ہمیں۔ یہ عربی زبان کی وہ سمجھے انتہا ہے کہ ایک لفظ ہے، کی جو ہے ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے بلکہ، اور وہ بھی پورا فعل کے معنی دے رہا ہے، اور کسی زبان میں نہیں ہے کہ کوئی سنگل ورڈ، سنگل لیٹر جو ہے وہ آپ کو پورا فعل بنائے۔ عذابہ، نار، عذابہ یعنی عذاب سے، نار آگ کے۔ یہ جو النار ہے یہ اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ اسم۔ ویری گڈ۔ الف لام سے آپ نے پہچانا یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، آتی دے نہ ہمیں، اسے یاد رکھنے کے لیے ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، و آتو عطا کر، دے زکات، یہ آتی وہاں سے آیا ہے۔ پھر دنیا، دیکھیں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اکبر کے معنی ہوتے بڑا،
عربی میں جب کسی جو ہے اسم کے شروع میں الف یعنی حمزہ آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بڑا، اصغر بڑا، ادنا بہت چھوٹا، یعنی چھوٹے کے اندر بھی انتہائی چھوٹا. اور اس کے مقابلے میں دیکھیں جب یہ مؤنث لفظ لاتے ہیں کبرا، دنیا، تو یہ اور بھی چھوٹا ہو جاتا ہے لفظ. پھر دنیا، دنیا میں حسن اس کا مذکر ہے اور حسنت جو ہے یہ مؤنث ہے. یہ ویسے کوئی بتا سکتا ہے یہ حسنت یہاں پہ جو ہے مؤنث کیوں آ رہا ہے؟ گولتا کی وجہ سے پہچان ہے سسٹر، اصل میں کیونکہ دنیا مؤنث ہے. ویری گڈ، بس برادر یہی تھا. چلے آگے چلتے ہیں. دنیا اصل میں مؤنث ہے، نار آگ پیچھے آیا تھا وہ بھی مؤنث ہے. اس دعا میں سارے یہ جو ہے مؤنث آ رہے ہیں، اس لیے حسنت بھی مؤنث ہے. حسنت یہ دیکھیے بولتے کی وجہ سے واحد مؤنث ہے اور الف تا لگانے سے یہ مؤنث جمع کا صیغہ بنتا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں جو ہے اس کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اپنا احتساب کریں کہ آپ اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں اور پلان بنائیں کہ آئندہ جو ہے اس پہ کس طرح عمل کریں گے اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں گے. آئیے اس جو ہے دعا کے جو ہے اسباق لیتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. رب کی تشریح ہے ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، ابتدا سے انتہا تک. اور دنیا کی حسنات کیا ہیں؟ دنیا کی حسنات میں 3 چیزیں شامل ہیں. ایک تو یہ ہے جو دنیا میں ہی ضرورت ہوتی ہیں، جیسے ضروریات زندگی ہے، صحت ہے، خاندان کی فلاح ہے، عزت و وقار ہے، مال ہے، دولت ہے، نوکری ہے، تجارت ہے، خاندان ہے، بچے ہیں، دوست وغیرہ. یہ سب کیا یہ ہماری دنیا کی ضروریات زندگی ہے، یہ دنیا کی حسنات ہیں. اگر کسی کو یہ اچھی ملی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا ہے. اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے آخرت کے لیے، جو آخرت میں سود مند ہو، فائدہ مند ہو. جیسے علم ہے فائدہ مند، صحیح عقیدہ ہے، اچھے اعمال ہیں، اخلاص ہے، اچھے اخلاص اور تربیت ہے بچوں کی، اپنی امن و سکون ہے. یہ کیا یہ آخرت کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کا اس دنیا کے اندر آنا اور اس کا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھلائی یا جو ہے فلاح کرنا، یہ فلاح جو ہے یہ جس کو عطا ہو وہ بھی ایک حسنات میں سے ہے. تو آئیے ہم احتساب کریں کہ دنیا میں ہماری دور کدھر ہے، کیا ہم اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں، پلان بنائیں روزانہ کا ہر کام دنیا اور آخرت کی مناسبت سے کرنے کا. تو آئیے گہرے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے اور ایک دوسرے کو بتائیے. آتینا فی الدنیا حسنۃ آخرت. یہ ہم نے تقریباً پڑھ لیا ہے، وافی بھی پڑھ لیا ہے اور آخرت بھی حسنات، تو لہٰذا اس کا ترجمہ آپ کے لیے آسان ہے. پھر بھی دیکھ لیجیے وفی اور میں آخر، آخری کو کہتے ہیں، اس کا مؤنث ہے آخرت، مذکر اس کا ہوتا ہے آخر. یہاں پہ لفظ آخرت مؤنث آیا، کیوں آیا مؤنث؟ ابھی میں نے بتایا تھا. کون دہرائے گا؟ پیچھے دنیا کی وجہ سے پیچھے ساری چیزیں مؤنث آ رہی تھی، مؤنث ہے. بھی مؤنث تھی، نار جہنم بھی مؤنث تھی، حسنت جو آیا تھا وہ بھی مؤنث تھا، آخرت جو ہے وہ بھی مؤنث ہے. تو اس دعا میں یہ اکثر جو ہے وہ کیا ہے مؤنث الفاظ ہیں. مشین تو نہیں کر رہی کہ ابھی کمپیوٹر کر رہا ہے. آئیے اس کے اسباب لیتے ہیں. اس جو ہے آیت مبارکہ کے آخرت کے حسنات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا. یہ وہ ہے جو ہمارا منشا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں چاہیے. جو سب سے بڑھ کر پلیز یہ جن کے شور ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی انمیوٹ کر لیا کرے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو.
تو گہرے تصور کے ساتھ جو ہے اس کو دہرائیے. اگلا حصہ اس کا ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَقِنَا ابھی ہم نے دیکھا اس کے ٹکڑے تھے 3 وا اور کی بچا نہ ہمیں اور بچا ہمیں کیا عذاب سے. کون سے؟ النار آگ. سب سے بڑا جو آگ کے لیے انسان کے لیے ایک اذیت ناک جو تکلیف دہ جو ہے مرحلہ ہوگا وہ آگ ہے. کون سی آگ؟ یہ دنیا والی نہیں، جو جہنم کی آگ ہے. اس سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو ہے آپ سے بچانے کے لیے 3 چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاتے ہیں. نمبر 1 استغفار جو ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے آگ سے جہنم سے بچنے کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 100 مرتبہ جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ دنیا کے اندر جو ہے گناہوں سے بچے، نیکی کرے، اس طرح آپ جو ہے عذاب سے بچ سکتے ہیں. اور پھر آخری کیا ہے؟ یہ جو دنیا کے بعد قبر کا مرحلہ ہے اس میں جو ہے پلیز برادر ان سب کو انمیوٹ کر دیجیے. میرے پاس چونکہ نہ تو میری اپنی تصویر آ رہی ہے نہ میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، کر لیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت سے عذاب سے بچانے کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کئی جو ہے طریقے رکھے. پہلا یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی طرف جو ہے لپٹیں، نیک اعمال کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس سے بھی نہیں ہوا تو قبر عذاب جو ہے عذاب دودھ روڑ دا پہ پھڑ کے تے نیچے کی جائے نا. بات پوری کر لیے پھر میں اس کے بعد شروع کر دوں. مائک ان میوٹ کریں پلیز. ہم پڑھ رہے تھے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے رکھے ہیں ہمیں جو ہے آگ سے بچانے کے. کچھ دنیا کی مصیبتیں اور آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں، اذیتیں، ان سے ہم گناہ جو ہے دھل جاتے ہیں. کچھ جو رہ جاتے ہیں وہ عذاب قبر میں چلے جاتے ہیں. اگر پھر بھی بچ جائے پھر آخری حد یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال کے جو ہے اسے پاک. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ جسے چاہیں اللہ تعالیٰ جو ہے جسے چاہیں عذاب دیے بغیر بھی جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں، بخش سکتے ہیں. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. استغفار کے کیا ہے؟ صفائی کا آسان طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اور اللہ چاہے تو جسے چاہے بخش دے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے آگ کے عذاب سے بچا اور مجھے جنت میں داخل فرما. آئیے آپ سب جو ہے مل کر اس کا گہرا احساس اور تصور کے ساتھ پریکٹس کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عذاب سے اور جہنم کے جو ہے آگ سے بچائے. اگلی دعا جو ہے وہ سبحانہ ثنا ہے، جو ہم جو ہے ہر نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں. سبحانہ کا یہ آپ کا پڑھا ہوا ہے، آپ اس کے ٹکڑے کیجئے. جی کتنے ٹکڑے ہوں گے سبحانہ کے؟ 2 ہوں گے. سبحان اور کا 2 ٹکڑے سے. پاک ہے تو اللہم، اے اللہ. یہ یاد رکھیں یہ ایک مخصوص لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے
اور یہ پورا ایک ہی لفظ ہے جس کے معنی ہے اے اللہ، وابی حمدی کا، ہاں سر جس چار کے ٹکڑے ہوں گے، چار ٹکڑے، واو بی حمد اور کا، چار ویری ٹکڑے۔ گڈ، اور وہ تبارک کا ٹکڑے کیجئے، دو تین ہوں گے، وا اور تبارک تبارک کا، نہیں یہ جو ہے ایک ہی لفظ ہے، وہ تبارک، ابھی ہم دیکھیں گے چل کے، اسموں کا دو لفظ ہے، وہ تعالی، جدوں کا، جدوں کا کیا ٹکڑے کریں، جدوں کا، اور کا، جد دو ہوں گے، دو جد بزرگی کا آپ کا تیز، ولا الہ غیر کا، نہیں تو ابھی یہ جو ہے آئیے کبھی اسے کلاس میں نا ہو گیا غیرو کے دو ٹکڑے، غیرو کا، پر میں بتاتی ہوں ابھی۔ اردو میں ہم جو ہے اس سے ملتے جلتے جو ہے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، مثلا مبارک، برکت، تبرک، یہ جو ہے اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، تبارکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اسموں کا دو ٹکڑے ہیں، اسم اور کا 13، وتعالی، تعالی یہ جو ہے اعلیٰ سے نکلا ہے، اعلیٰ کے معنی ہوتا ہے بلند، وہ تسبیح میں ہم نے پڑھا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ یہ وہی اعلیٰ ہے جہاں صرف تا کا اضافہ ہو گیا، تو کیا ہوا تعالی یعنی اعلیٰ شان، بلند مرتبہ، بلند و بالا، جدوں کا بزرگی تیری، یہ جد امجد او اجداد یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ یہیں سے جو ہے اسم نکلتے ہیں، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود۔ آئیے دعا کی جو ہے اہمیت دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل جو ہے ان کا ہاتھ پکڑا اور قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، یعنی ہر نماز کے بعد جو ہے اسے پڑھنا، کون سا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں صحابی سے کتنی شفقت فرما رہے ہیں، پہلے تو اس کا ہاتھ پکڑا جو قربت کی علامت، پھر اس سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اسے کہا کہ یہ جو دعا میں تمہیں بتا رہا ہوں اسے آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، یعنی چھوڑنا نہیں ہے۔ آئیے ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں جو اتنی اہم دعا ہے، جس کے لیے آپ نے جو اتنے اصرار سے اور اتنی شفقت اور محبت سے جو ہے حضرت جو ہے معاذ بن جبل کو جو ہے وہ ہدایت کی۔ دیکھیے اللہم یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے، اے اللہ، اعنی مدد فرما میری، اللہ پر، ذکر کا تیرے ذکر کرنے پر، وا اور شکر کا تیرا شکر کرنے پر، وا حسن اور اچھی کیا عبادت کا تیری عبادت، یعنی اس کے اندر خوبصورتی کیا ہے؟ تین چیزیں اکٹھی کر دی، ذکر، شکر اور عبادت، یہ تینوں جب مل جاتی ہیں تو یہ انسانیت کی وہ اعلیٰ معراج بنتی ہے جس کی وجہ سے اشرف المخلوق کا جو ہے وہ مرتبہ ہمیں ملا۔ یعنی اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا کی ضروریات کے لیے نہیں پیدا کیا، اس نے اس چیز کے لیے کیا کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں اور اس کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صاف صاف کہا میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کر، وہ عبادت کیا ہے؟
وہ اس دعا کے اندر دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ میں جو ہے وہ اس کا منشا جو ہے اشرف المخلوقات ہونے کا وہ جو ہے بیان کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے اس دعا کو پڑھیں. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. آئینی 2 لفظ ہیں, مدد کر میری, اللہ ذکر کا, اللہ ذکر اور کا, یہ 3 لفظ ہیں, یعنی تیرے ذکر کرنے پر. وشکر, دیکھیں یہ بھی 3 لفظ ہیں, وشکر اور کا, یعنی تیرا شکر ادا کرنے پر. وحسن عبادت کا, اور تیری عبادت یعنی اچھی عبادت کرنے پر. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں مختلف احساسات کے ساتھ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو, اور نماز کے بعد اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں اور تیرا ذکر اور شکر کرتا رہوں. یہی نہیں ہے کہ صرف نماز میں, بلکہ ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ اور تیری بہترین عبادت کرتے ہوئے گزرے. یہ ہمارا اصل مقصد اور منشا ہونا چاہیے. تو آئیے آپ بھی جو ہے اس کا گہرے جو ہے تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں اس کی, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کی توفیق دے. آئیے اب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر گرامر اور نکات تعلیم دیکھیں گے. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ہینڈ ریز کر لے, میں اسے جو ہے میوٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہ پوچھ سکے. 1-2 سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں جو کہ سبق سے متعلقہ ہوں اور جو میں بتا سکوں, ورنہ پھر ہم اگلے حصے کی طرف چلیں گے. ہیلو السلام علیکم سر. جی سسٹر فرمائیے. سر میں نے پوچھنا یہ تھا, کیسے پتہ چلا دنیا مؤنث ہے؟ سسٹر ایسا ہے کہ یہ کوئی 14 کے قریب الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں آئے ہیں اور وہ مؤنث ہیں. وہ اسی طرح آپ کو ایسا ایسا بتائے جائیں گے, جیسے آج آپ کو 2-3 اتفاق سے پتہ چل گئے. ان کو آپ نے نوٹ کرتے جانا. یہ کل 14 الفاظ ہیں مختلف جو مؤنث ہوتے ہیں, لیکن ان میں مؤنث کی علامات نہیں ہوتی. کیسے پتہ چلا؟ میں نے آپ کو بتایا. مجھے کیسے پتہ چلا؟ میں نے جو ہے پڑھا, استادوں سے سیکھا. یہ اسی طرح آپ جو ہے سیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. چلیے اگلے حصے پہ چلتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے بہت اہم حصہ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے جو ہے ہم قرآن کو سمجھنے میں مدد لیتے ہیں. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے ہم قواعد میں فعل ماضی سے نئے 4 جو ہے افعال نصرا, خلقا, ذکرا, ابدا کے ٹیبل بنائیں. لیکن یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں جس سے گرامر آتی ہے, ایک TPI اور دوسرا یہ مکالمے. یہ جو مکالمے ہوتے ہیں نا جو آپ معمولی سمجھتے ہیں, ان مکالموں اور یہ TPI سے آپ گرامر سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آئیے TPI جو ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کو دیکھیں کیا ہے. میرے ساتھ دہرائیے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کی جتنی حصے ہیں, دیکھنے, سننے, سوچنے, حرکت کرنے کی, یہ جو ہم کہتے ہیں اشارے کریں, یہ حرکات, اور ایک دوسرے کو بتانے کی اور ایک دوسرے سے سننے کی, یہ ان کے ذریعے آپ سیکھتے ہیں. یہ TPI ہے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا مطلب ہے اپنی تمام حصوں کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں. آئیے ہم نے دیکھا تھا الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم کسی کا نام ہوتا ہے جیسے کتاب, مکہ, یا صرف جیسے مسلم مومن, اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں یا تو الف لام آتا ہے یا آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں, یا اگر وہ جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو نون, یا نون اور الف تا آتے ہیں. دوسرا ہم نے پڑھا فعل. اب چونکہ ہم نے فعل شروع کر دیا تو آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں.
وہ کلمہ وہ لفظ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح اس نے کھولا، یعملونا یہ مضارع ہے، آپ آگے پڑھیں گے. لیکن ایک چیز جو اس میں نہیں تھی وہ ابھی یہ دیکھ لیجیے، اور اس میں زمانہ پایا جائے. فعل کی تعریف میں دو چیزیں ہیں، ایسا کلمہ یا لفظ جس سے کام کے ہونے یا پتہ ہونے کا یا جو ہے پتہ چلے، اور اس میں زمانہ پایا جائے. اگر زمانہ نہ ہو پھر وہ فعل نہیں ہے، پھر وہ مصدر ہو. حرف ایسا کلمہ جو دو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب حروف ہیں. تو آئیے یہ دیکھیں، اگر اسم ہو اس کے ساتھ ہم اسم ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ یہ دیکھیں، رب ایک اسم ہے، ہو ضمیر بھی اسم ہے، تو یہ دونوں اسم مل کے کیا بنا؟ ربہ، اس کا رب. ربہم، ان سب کا رب. ربو کا، آپ کا رب. ربی، میرا رب. ربکم، آپ سب کا رب. ربنا، ہمارا رب. یعنی یہ دو اسموں کو ہم نے ملا کے بنایا. اور اگر حرف لیں، حرف کو اسم کے ساتھ ملائے تو کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، لہو، اس کے لیے. لہم، ان سب کے لیے. لکا، آپ کے لیے. لی، میرے لیے. لکم، آپ سب کے لیے. لنا، ہمارے. تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں. یہاں صرف میں نے آپ کے آسانی کے لیے اسے تھوڑا سا دہرا دیا کہ اسم کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے جیسے ربہ، اور جو ہے اسم حرف کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے جیسے لہو، یا اور دیگر آپ نے جو ہے حروف پڑھے. آئیے آج ہم فعل کو لیتے ہیں. آج آپ نے توجہ رکھنی ہے، عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام، فعلا بنا. فا کہا، آواز نہیں آ رہی. سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سر آواز نہیں آ رہی. تو بنتا ہے فعلتا. ہم جو ہے پیش ملاتے بنتا ہے فعلتو. فعلتو کروا دیجیے، ڈسٹورشن ہو. اور اس کے ساتھ سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آواز صاف نہیں ہے. اچھا بردر، آپ نے کل بھی پڑھا تھا، آپ میں سے کوئی اسے ایک بار دہرا دے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا سب نے کیا. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، دیکھیں حل فعلا کیا جواب ہوگا. یہ ہے ہمارا وہ مکالمہ جو ہم نے سیکھنا ہے. حل فعلا کیا جواب ہوگا؟ نعم فعلا. یس، نعم فعلا. یہ جو نعم پہلا فعلا. صیغہ ہوتا ہے اس کا جواب یہی ہوتا ہے. پہلا صیغہ جو ہے اس کا جواب یہی ہوتا ہے، نعم فعلا. اور اب اگر یہ ہو حل فعلو، نعم فعلو. نام فعلو. نعم فعلو، ویری گڈ. اور اگر یہ ہو حل فعلتا، اب کیا ہوگا؟ نام نعم فالتو. فعلتو. نام فالتو. نام فالتو. نعم نعم فعلتو. فعلتو. یہ اپنی طرف حل نام فالنا. نام فالنا. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے موٹا اصول، چونکہ ساری جتنی بھی ہم آگے جو ہے وہ مکالمے کریں گے یا مکالمے کے ٹیبل دیکھیں گے، ان میں پہلا صیغہ ہوگا ہوا والا یا فعلا. اس کا جواب ہوا کا ہوا ہوتا ہے، ہم کا ہم ہوتا ہے، یا فعلو کا فعلو ہوتا ہے. لیکن یہ جو آگے آتا ہے تا والا زبر کے ساتھ، اس کا ہمیشہ تو کی طرف لوٹے گا. یعنی یہ انتا ہے، یہ
आना की तरफ लौटता है, और ये जो तुम वाला है ये ना की तरफ लौटता है, यानी अंतुम नाहनु की तरफ लौटता है। बस अगर ये आपने सीख लिया तो आज के हम देखते हैं हमारा पहला जो है फेल है नसरा, उसने मदद की या मदद की उसने, खलका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया या उसने जिक्र किया। आइए इनको बारी बारी हम लेते हैं। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की। ये आपने मिला के पढ़ने वो जल्दी और आसानी से याद हो। नसरा नसरू, नसरा नसरू। अगले दो लेते हैं, नसरता नसरतू, नसरता नसरतू, नसरा नसरू, नसरता नसरतू। देखिए कितनी तेजी आ जाती है इनको जोड़े पेड़ बनाने में। और अगला जो है देखते हैं तीसरा, नसरतुम, नसरना, नसरतुम नसरना। तो इसको पहले आप इस तरीके से दोहराएं अपने टाइम में, नसरा नसरू, नसरता नसरतू, नसरतु नसरू। देखिए इसको 3 कलर किए गए, पहले 2 का पीला कलर है, दरमियान वालों का सफेद है, तीसरे का ग्रीन। ये कलर करने का मकसद ये है कि आप इनको जोड़ों के हिसाब से याद करें। फिर देखें आपकी रवानगी कितनी तेज होती है। नसरा नसरू, नसरता नसरतु, नसरतुम नसरू। अब आप में से कोई इसे दोहरा दे, उस्मा लियाकत सिस्टर आप जो है दोहरा दीजिए नसरा करके बोल। जी सर। नसरा नसरू, नसरता नसरतु, नसरतुम नसरना। क्या बात है। अब कोई और भी, जैसे ये कौन है, रोज नसरा। क्या है, एक नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता हम आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह। चले कोई और भी, शमरीन यासिर, चले उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हमने मदद की। वेरी। अब आइए अगला जो है हम इसका क्या है मुकालमा लेते हैं। हल नसर, हल नसर, नाम क्या नसर, जवाब होगा? नम नसर, नाम नसर, नाम नसरना, नाम नसरा, नाम नसरू, क्या जवाब होगा? नाम नसरू, नाम नसर, नसरू नसरू रहेगा, फालू नाम फालू नसर। रहेगा, जालू जालू रहेगा। ये पहले तो चीजें तो आसान। हल नसर का अब आया मसला। नसरतु, हाँ, नाम ये जो है, नसरतु, हल नसर नाम नसरतु, हल नसर नाम नसरना, देखिए। चलिए अब जो है म्यूट कर लीजिए अपने आप को और काम की बात सुनिए। एक इसम है जैदुन, कैसे पता इसम है? इस पे 2 पेश आ रहा है, इससे हमने पहचाना ये है। जब 2 पेश किसी इसम पे आए वो क्या होता है, वो उसकी असल हालत होती है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। उर्दू में कहते हैं फाइल, यानी असल काम करने वाला जो है वो 2 पेश के साथ आता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट फाइल। और जब इसके 2 पेश 2 जबर में तब्दील हो जाते हैं या 2 जेर में तब्दील कर देते हैं तो इसे कहते हैं तब्दील शुदा हालत। बदली हुई हालत। आइए इसके, हल नसरा ज़ैदन, क्या उसने ज़ैद की मदद की? क्या जवाब होगा? नाम नसरा, नसरा जाहिद, वेरी गुड, नाम नसरा ज़ैदन, हल नसरू ज़ैदन, क्या उसने नाम ज़ैद की मदद की? नसरू सईदन, नाम नसरू सईदन, नसरू हाँ, नाम नसरू ज़ैदन। ये आपको मैंने बताया नसरा का नसरा, नसरू का नसरू रहेगा। जवाब यहाँ तब्दील होता है, हल नसर का ज़ैदन, नाम नसरतु ज़ैदन, नाम नसर जाहिद, क्या तूने ज़ैद की मदद की? हाँ मैंने ज़ैद की मदद की। इसी तरह अगला देखें, हल नसर तुम ज़ैदन, नाम नसर जाहिद, नसर जाहिदन, ज़ाहिदा नहीं होता है, ज़ैदन, ज़ैद के ऊपर 2 जबर आ गए, ज़ैदुन से वो ज़ैदन हो गया, ज़ाहिदा नहीं हुआ। उसका वो मत करेंगे।
اگلا ہے خلقہ. دیکھیں اس کو بھی آپ اسی ترتیب سے کریں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے. خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقو ان سب نے پیدا کیا. 3 بار دہرائیے, خلقہ خلقو, خلقہ خلقو, خلقہ خلقو. خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقو ان نے پیدا. اب اگلا حصہ لیتے ہیں. اگلا کیا ہے؟ خلقتا خلقتو. 3 بار دہرائیں, خلقتا خلقتو, خلقتا خلقتو. خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا. اگلا تیسرا حصہ لیتے ہیں, خلقتم خلقنا. 3 بار دہرائیں اپنی جگہ, خلقتم خلقنا, خلقتم خلقنا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. چلیے جی, ساجدہ راشد آپ کو انمیوٹ کر دیتے ہیں. آپ جو ہے نا اس کا پورا ٹیبل بنائیے. جی سسٹر سب نے آپ پیدا unmute کیا. کریں. خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جی اگلا جو ہے عثمہ لیا کر چلیں. سسٹر آپ کو خلقہ آپ نے unmute کر دیتے ہیں. پیدا کیا, خلقو ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. چلیں اب اس کے بعد اور کون اسے کرانا چاہتا ہے؟ جی فاطمہ چودھری آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے, آپ جو ہے وہ کیجئے. چلیں آپ انمیوٹ ہیں فاطمہ, آپ دہرائیے. اس نے پیدا کیا, خلقو ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم نے پیدا کیا. ویری گڈ. بہرحال آسانی کے لیے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس کو تھوڑی سی کوشش کریں. خلقہ خلق, تھوڑا سا رک جائے تاکہ آپ کو دماغ میں وقت مل جائے کہ اگلا آپ نے کیا بولا. خلقتا خلقتم, ہلکا سا وقفہ دیں. خلقتم خلقنا. اب دیکھیں خلقہ خلقو, خلقتا خلقتو, خلقتم خلقتم. وہ جب آپ کر لیتے ہیں آپ کا دماغ چل پڑتا ہے. ہم نے دماغ کو چلانا ہے. جب دماغ چل پڑتا ہے آپ کو کوئی بھی کھیل دیا جائے آپ فٹافٹ اس کو گردان کرتے ہیں. فعلا فعلو, فعلتا فعلتو, فعلتم فعلنا, ذکر ذکرو, ذکرتا ذکرتم ذکرنا. وہ جو 3 آپ یہ بناتے ہیں, یہ جو 3 ڈفرینٹ کلر ہیں یہ آپ کو گردان میں روانگی دیتے ہیں. چلیے اب اگلا لیتے ہیں. ہاں مکالمہ. حل خلقہ کیا جواب ہو؟ نام خلقہ. نام خلقہ. حل خلقہ. ہر جگہ خلقہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اس لیے ہم کہیں گے ما خلق کہ اللہ نے کیا, تو اس لیے یہاں نام نہیں لائے, یہاں ماں لائے. کسی نے پوچھا تھا کہ ماضی میں کیا ہوتا ہے, تو یہ دیکھیں ماضی میں ماں آتا ہے کیونکہ ماضی ماں میم سے شروع ہوتا ہے, اس کا انکار ماں میم سے شروع ہوتا ہے. ماں خلقہ. اور اگر وہ حل خلقو اب کیا ہوگا؟ ما خلقو. نہ کہاں سے آ گیا بیٹا؟ یہ پہلے 2 یہی رہیں گے, حل خلقہ ما خلقہ, حل خلقو ما خلقو. اور اگر وہ حل خلقہ ما خلقتا, تا ہے آگے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اپنی طرف آئیں گے. حل خلقتو, حل خلقتو کیا ہوگا؟ یہ پورا ٹیبل آ گیا ہے. آیا سسٹر آپ جو ہے یہ انمیوٹ ہو جائیں. آپ کو میں نے انمیوٹ کر دیا ہے, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. عالیہ کدھر گئی؟ جی ما خلقہ جواب نہیں دے رہی ہے ساجدہ راشد. ساجدہ راشد حل خلقہ ما خلقہ. حل خلقو ما خلقو. حل خلقتا ما خلقتو. حل خلقتم ما خلقنا.
اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں. یہ ایک اور قسم آ گیا شیئن. شیئن کے معنی ہوتا ہے چیز. جب دو پیش کے ساتھ ہے یہ اس کی اصل حالت ہے, فاعلی حالت جیسی ہوتی ہے, اور اس کو سبجیکٹ کہیں گے. اور جب اس میں دو زبر آ جاتے ہیں یہ بدلی ہوئی حالت ہے, اسے کہیں گے مفعولی حالت یعنی آبجیکٹ. تو آئیے اس کا استعمال کرتے ہیں مکالمے میں. ہل خلق شیئن, کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی؟ جواب کیا ہوگا؟ ما خلق شیئن. پیدا کرنا والا. اور اگر یہ ہو حل خلق شیئن, کیا ان سب نے کوئی چیز پیدا کی؟ انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا, سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. ما خلق شیئن, تو حل خلق شیئن. اور اگر وہ حل خلق تم شیئن, تو یہ ٹیبل تھا. آئیے اس کو ہم مل کے دوہراتے ہیں. عفت آرا, سسٹر عفت آرا, آپ سوالوں کے جواب دیجیے. حل خلق شیئن, ما خلق شیئن, ما خلق شیئن, حل خلق شیئن, ما خلق شیئن, حل خلقت ما خلقت شیئن, ما خلقنا شيئا. ما خلقنا شیئن. چلیں جی, اب اگلا ٹیبل ہے ذکر. ذکرہ, سب نے ذکر کیا. ذکر آپ نے ذکر کیا. ذکر تو میں نے ذکر کیا. ذکر تم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ذکرہ ذکرو, ذکرتا ذکرتو, ذکرتم ذکرنا. چلیے جی, اب کون ہے نیا بندہ؟ فہا کون ہے؟ فہد, چلے جی. فائحہ, السلام علیکم. آواز آ رہی ہے سر؟ بولیے سسٹر, آپ نے میوٹ کر لیا اپنے آپ کو. آواز آ رہی ہے سر؟ ہیلو, السلام علیکم. آ رہی ہے, آپ دہرائیے. ذکر, ذکرو, ذکرتا, ذکرتو, ذکرتم, ذکرنا. کلثوم, آپ ترجمے کے ساتھ اسے دہرا دیجیے. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکر تو میں نے ذکر کیا. ذکر تم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. اب سوال ہے, حل ذکرہ کیا جواب ہوگا؟ ذکر ہی ہوگا. حل ذکرو, نام ذکرو, نام ذکرو, حل ذکرتا, نام ذکر, نام ذکرتو, حل ذکرتم, نام ذکرنا. بس یہی ہے. یہ جتنے مکالمے آگے رہیں گے اسی پیٹرن پہ ہیں. ہوا کا جواب ہوا کے ساتھ, ہم کا جواب ہم کے ساتھ, انتا کا جواب آنا کے ساتھ, انتو کا جواب نحنو کے ساتھ. اور اگر ویسے یاد نہیں آ سکتے, ذکرہ ہے تو ذکرہ کے ساتھ جواب آئے گا. ذکرو ہے تو ذکرو کے ساتھ آئے گا. ذکرتا ہے تو اس کا جواب ذکرتو کے ساتھ آئے گا. ذکرتم ہے تو اس کا جواب ذکرنا کے ساتھ. آپ چاہے ایسے یاد کر لیں چاہے اس طرح یاد کر لیں. آئیے اگلا ٹیبل لیتے ہیں. یہ آخری ٹیبل ہے ہمارا. ابدا اس نے عبادت کی. ابدو ان سب نے عبادت کی. اب ذرا ہوشیار ہو جائیے گا اور میرے تلفظ پہ نظر رکھیے گا. ابدتا آپ نے عبادت کی. ابدتو میں نے عبادت کی. ابدتا, ابدتو, ابدتا, ابدتو. میں نے کہا تلفظ پہ دھیان رہے. ابدنا, ابدتم, ابدنا. شروع کے دو ابدا ابدو میں دال کی آواز تھی. آخری ابدنا میں بھی دال کی تھی. درمیان کے یہ جو چار ہیں ان میں دال, یہ جو تین ہیں ان میں دال کی آواز ہی نہیں ہے. دیکھیں غور سے سنیں, میں کرتا ہوں. ابدا, ابدو, ابدتا, ابدتو, ابدتم, ابدنا.
دیکھیں دال کی آواز شروع میں 2 میں ہے، آخری میں درمیان والے 3 جو ابتا ابتو ابتو میں ان میں دال ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ تشدید جب آ جاتی ہے تو جزم جو ہے ختم ہو جاتی ہے، وہ لفظ جو اپنی آواز چھوڑ دیتا ہے اور جس پہ حرکت ہوتی ہے جیسے بے پہ زبر ہے یہ تیز سے نکلے گی. آئیے اب آپ جو ہے ان میں سے کون نیا بندہ ہے؟ چلے ساجدہ راشد. ساجدہ راشد آپ جو ہے یہ ٹیبل دہرائیے. آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابتا آپ نے عبادت کی، ابتو میں نے عبادت کی، ابتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ایکسلنٹ، کیونکہ آپ نے وہ پوائنٹ جو ہم سمجھانا چاہ رہے تھے سمجھ لیا. ہاں جی عائشہ فاطمہ آپ نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کرایا، چلیے آپ بھی دہرا دیجیے سسٹر. ابدا اس نے کیا، ابدو ابادو ان سب نے کیا، ابدا بولنے دے بچے کو. آپ سب نے کیا، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. اس کو بیٹا ایک دفعہ پھر دہراؤ. آپ نے آدھا ٹیبل بہت اچھا کیا، اس کا مطلب ہے آپ باقی بھی کر سکتے ہیں. آپ دوبارہ کراؤ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. ہاں دہرائیں دوبارہ. ابدا اس نے عبادت کی، ابادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے بیٹا، آپ کی عمر دراز فرمائے. آپ نے چیز سیکھ لی جو اصل تھا اس پورے ٹیبل میں اور آج کی کلاس میں. یہ ابتا کا مشکل حصہ تھا، وہ آپ نے بہت اچھا کرایا، جس کی وجہ سے میں نے آپ سے یہ دوبارہ تاکہ وہ جو مسز خالد انمیو کیجیے اپنے آپ کو. السلام علیکم. آبادہ اس نے مدد کی، آبادو عبادت کی، آبادہ اس نے عبادت کی. تھوڑی ہے مدد تو نصرہ میں ہوتی ہے، یہ تو عبادت. آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ہاں یہ اقبال احمد آپ انمیوٹ ہیں، آپ پلیز اس ٹیبل کو کرا. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو آپ سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابد تو میں نے عبادت کی، ابد تم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ابھی آپ کو کیا میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے سر. چلے بس پھر اسی پہ ہم گزارا کرتے ہیں آواز پہ. آئیے یہ جس نے شیئر کیا ہے اس کو آگے چلائے. یہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا شیئر ہوا ہے. ہاں تیسرا ہوم ورک جو ہے وہ پاکٹ بک کا استعمال ہے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو صحیفہ ہے یعنی مصحف جسے ہم کہتے ہیں قرآن پاک، اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے 5 منٹ، اور پھر 5 منٹ جو ہے اس میں سے آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، جو کچھ یاد ہے اسے دہرانا ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس سے آپ نے یاد کرنا ہے، اسے دیکھنا ہے. یہ 2 کام ہوں گے. تیسرا ہوم ورک ہے یہ پاکٹ سائز، جو آپ کے پاس ایک کتابچہ ہے پاکٹ سائز کا، جس میں یہ پورے جو ہے 20 اسباق کے مشکل الفاظ جو ہیں اور اہم الفاظ جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اس کی دہرائی کرنی ہے. اور ہر نماز کے بعد اگر آپ جو ہے یہ اس کتابچے کو دیکھتے ہیں، وہ پاکٹ سائز ہے، آپ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں. ہر نماز سے پہلے یہ بات سے 2-3 منٹ دیکھیں، اور 2-4 ہفتوں میں وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. لیکن اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ یادداشت 300 گنا زیادہ ہو جاتی ہے.
یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا تجربہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کارڈ کو باقاعدگی سے 5 دفعہ دن میں ہر نماز سے پہلے یہ بات 2-3 منٹ کے لیے دیکھنا، اور اس سارے کو دہرانے سے ایک ایسا ہوتا ہے دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ وہ 300 گنا یادداشت تیز ہو جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یاد رکھیے الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ نے 116 جو الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں تقریباً 29,000 بار آئے ہیں. الحمدللہ ہم نے جو ہے اپنے نصف ٹارگٹ سے زیادہ جو ہے اچیو کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی جو ہے توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اس کے ساتھ آج کا سبق تو ہوا پورا، اور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں جو درمیان میں بار بار یہ جو ہے ہمیں ڈسکنیکٹ ہونے اور جو ہے کنیکٹ ہونے کا جو ہے مرحلہ